بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول 4 ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر روانہ ہوئے تاکہ عبداللہ بن ابی سلول منافق جو بنو نذیر کا حلیف تھا، حقیقتاً دین اسلام کا دشمن تھا اور بنو نذیر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہتا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا علم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر بنو نذیر کے میدان میں ادا فرمائی۔ یہودیوں نے جب دیکھا لشکر اسلام ان پر حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور قلعے کے اندر سے ہی لشکر اسلام پر تیروں پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ بنو نذیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت سے ہی قریش کے ساتھ خط و کتابت رکھتے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق جس نے غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا اور بنو نذیر کے پاس قیام پذیر تھا، ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کو سبق سکھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام نے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا جو قریباً 15 روز تک جاری رہا۔ اس دوران بنو نذیر کا ایک ماہر تیر انداز گروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ قلعے سے باہر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ صحابہ کرام کے ہمراہ گروا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا اور گروا کا سر قلم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن ابی سلول منافق نے بنو نذیر سے وعدہ کیا کہ وہ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے اور وہ عنقریب ان کی مدد کے لیے آنے والے ہیں، مگر بنو قریظہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ عبداللہ بن ابی سلول چونکہ منافق تھا اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ بنو نذیر کے جب وسائل ختم ہونے لگے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں ان کے مال و اسباب سمیت یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ 600 اونٹنیوں پر اپنا مال اور اسباب لاد کر مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب تھا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور یوں بنو نذیر کے قلعے خالی ہو گئے تھے اور ان کی عداوت بے نقاب ہو چکی تھی۔ اس موقع میں سرکش یہودیوں کی رسوائی ہوئی اور ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔